السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ منافقوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا آكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں جھگڑا پیدا مت کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں سدھار اور اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو خبردار رہو، سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں جھگڑا پیدا کرنے والے ہیں، مگر یہ خود نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے سب لوگ ایمان لائے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو خبردار رہو، سچ تو یہ ہے کہ بیوقوف اصل میں یہ لوگ ہیں، مگر یہ خود نہیں جانتے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی کو ڈھیل دیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں منافقوں کے بارے میں، جو ناکام لوگوں کی دوسری قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہیں اصل میں یہ شیطان کی طرف، لیکن اظہار یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں جھگڑا پیدا مت کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جھگڑا پیدا کرنے والے نہیں، سدھار کرنے والے ہیں۔ ایسا ان سے کیوں کہا گیا؟ آپ غور کیجئے، اگر آپ کسی ایک پارٹی کی طرف دل سے ہیں اور دوسری پارٹی کی طرف ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک پارٹی جس کی طرف آپ دل سے ہیں، اس تک آپ کو صحیح خبریں پہنچانی ہیں، اور دوسری پارٹی جس کی طرف آپ دل سے نہیں ہیں، صرف ناٹک کر رہے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے ایماندار ہونے کا بھروسہ دلانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو جا کے خبر دینی ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کے بھلے کے لیے کرنا ہوگا۔ لہٰذا جب آپ دونوں پارٹیوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرنے سے سب سے بڑا فتنہ اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انہیں کہا گیا کہ زمین میں جھگڑا پیدا مت کرو۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو سدھار کرنے والے ہیں، مطلب ہم دونوں طرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ دونوں طرف کے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں، اور ہم دونوں کو صلح کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار رہو، سچائی یہ ہے کہ یہ لوگ سدھار پیدا کرنے والے نہیں، یہ بگاڑ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ خود اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح دوسرے ایمان والے لے کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ دیکھیے اور غور کیجئے، ایمان لانے والوں کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی بات پہ ایمان لاتے ہیں، صحیح بات پہ، حق پہ ایمان لاتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں، اس کو اچھے سے جانچتے پرکھتے ہیں، اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے جانچ پرکھ کرنے کے بعد، دل سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد پھر کسی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب کسی بات پر ایمان لے آئیں تو پھر جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے اسے سر جھکا کر مانتے ہیں، پھر اس حکم پر سوال نہیں اٹھاتے۔ یعنی جب ایک بار کسی بات کو سوچ سمجھ کر پوری جانچ پرکھ کر کے یقین کر لیا، ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس پہ سوال نہیں اٹھاتے۔ اسے یہ منافق کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی ہے کہ بنا سوال کیے ہر بات کو مان لیا جائے، تو ہم کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں تو یہ لوگ خود بیوقوف ہیں، یہ نہیں جانتے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں شیطانوں کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو اصل میں تو شیطان نہیں ہے، لیکن شیطان کی فوج کے سپاہی ہیں، مطلب شیطان صفت انسان جو ہیں، جو سچائی کے خلاف کمر باندھ کے کھڑے ہیں، ان کو شیاطین سے تشبیہ دے کے کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ ان سے
مذاق کر رہا ہے اور اللہ پاک ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی رسی کو ڈھیل دے رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک کا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں رہا کہ وہ کسی کو غلطی کرنے پہ فوراً پکڑ لے، جیسے کہ کسی شخص نے چوری کی اور اس کے ہاتھوں پہ فوراً فالج مار جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہر ایک کو مہلت دیتا ہے ایک وقت تک، اور اس کے بعد پھر اس سے حساب لیتا ہے۔ تو جو مہلت اللہ پاک انہیں دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ غور فکر کر کے ایمان لائیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ اپنی سرکشی میں، اپنی ضد میں اندھوں کی طرح اور زیادہ بھٹکتے ہی چلے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ادھر کی ادھر کرنے والے لوگوں میں شامل نہ فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں شریک کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔